بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا اے اللہ تو ہمیں دکھا الصراط راستہ المستقیم سیدھا اہدنا راستہ دیکھنا انسان پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایاک نعبد ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہاں اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ ہم نے عبادت تیری کرنی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھلا، کیونکہ بعض اوقات غلط راستے والا، شرک کرنے والا یا بدعت کرنے والا، اب کوئی بھی مشرک ہے یا کوئی بھی بدعتی ہے وہ اپنے آپ کو بدعتی نہیں سمجھتا، جو کسی اور کے در پر جھکتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام ہی کر رہا ہوں، وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا۔ اسی طرح کوئی بدعت کرنے والا بھی اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہے، نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں وہ راستہ دکھلا جو بدعت سے پاک ہو اور جو راستہ جو ہے وہ شرک سے پاک ہو۔ تو اے اللہ اہدنا ہمیں ہدایت دے۔ تو ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے علمی اور ایک ہدایت ہوتی ہے عملی۔ علمی ہدایت سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی سے علم حاصل کرتے ہیں، کسی سے نالج حاصل کرتے ہیں، کسی سے معلومات حاصل کرتے ہیں یا کچھ سیکھتے ہیں، یہ علمی ہدایت ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے، آپ نے علم سیکھ لیا ہے، یہ علمی ہدایت ہے۔ ایک ہوتی ہے عملی ہدایت کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ساتھ توفیق بھی دے، عبادت کرنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے، بہت ساری عبادات ہیں، ذکر و اذکار ہے، بہت ساری عبادات ہیں، اے اللہ مجھے عبادت کرنے کی توفیق بھی دے۔ تو یہ دونوں دعائیں مانگنی جو ہے وہ ضروری ہیں۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان علم تو حاصل کر لیتا ہے، یعنی علمی ہدایت اسے مل جاتی ہے، اسے سیدھے راستے کا بالکل پتہ ہوتا ہے کہ فلاں راستہ بالکل سیدھا ہے، اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن عمل کوئی نہیں، عمل نہیں کرتا، عمل سے کورا ہوتا ہے۔ تو انسان کو دونوں دعائیں کرنی چاہیے، اے اللہ علمی طور پر بھی مجھے بتلا دے صحیح راستہ کون سا ہے، اور پھر مجھے عملی طور پر بھی میں اس راستے پر چلوں بھی، سیدھے راستے کا انتخاب کر کے اے اللہ میں اس راستے پر چلوں بھی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں غلط راستے کا جو ہے وہ انتخاب کر لوں۔ اس میں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے نصیب میں ہے، یہ بات ہمارے معاشرے میں عام مشہور ہے، لو جی اگر میرے نصیب میں ہدایت ہوگی تو مجھے مل جائے گی، میرے نصیب میں ہدایت ہوگی تو مل جائے گی۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ہدایت ہر کسی کے نصیب میں رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو نیکی بھی بتلا دی، انسان کو گناہ بھی بتلا دیا۔ اب انسان کو پتہ ہے نیکی کا راستہ کون سا ہے، انسان کو اللہ نے بتلا دیا گناہ کا راستہ کون سا ہے، یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ بولنا کہ میرے نصیب میں اگر ہدایت ہوگی تو مجھے مل جائے گی، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ اب دیکھنا ایک بندہ وہ کوشش ہی نہ کرے اور صرف یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے بس ہدایت دے دے، یا پھر دعا بھی نہ کرے اور یہ سمجھے کہ بس میرے نصیب میں ہوگی تو مجھے مل جائے گی، تو نہ اکیلی دعا کافی ہے، اور خاص طور پہ یہ جملہ بولنا تو بالکل غیر مناسب ہے کہ میرے نصیب میں ہوگی تو مجھے مل جائے گی۔ جب تک انسان ساتھ کوشش نہیں کرتا، کوشش ضروری ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اسے ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے اگر کوئی بندہ جانا چاہتا ہے لاہور، فیصل آباد جانا چاہتا ہے، لاہور جانا چاہتا ہے، کسی بھی جگہ پہ جانا چاہتا ہے، اب وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور کہے میرے نصیب میں ہوگا تو میں وہاں لاہور پہنچ جاؤں گا، تو اب لاہور ایسے تو نہیں پہنچا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو لاہور پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ اپنے گھر سے نکلے، کوشش کرے، اڈے پہ جائے، گاڑی پہ بیٹھے، تو لاہور والی گاڑی پہ بیٹھے تو لاہور پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ایک بندہ محنت ہی نہیں کرتا، کوشش ہی نہیں کرتا، تو پھر وہ کیسے اسے ہدایت ملے گی؟ تو یہدی الیہ من اناب، اللہ کا اصول قانون یہ ہے کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ جو ہے وہ اس کو ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ راستہ انسان کا سیدھا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک مثال کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک لکیر کھینچی سیدھی،
اور اس کی دائیں طرف 2 لکیریں کھینچی اور بائیں طرف 2 لکیریں کھینچی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم وضع یدہ فی خط الاوسط، آپ نے درمیانی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یہ بات کہی، ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی، فقال ھذہ سبیل اللہ، ھذا سبیل اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو یہ جو درمیانی لکیر میں نے سیدھی کھینچی ہے نا، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور اس کے اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیمہ، کہ یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، دائیں بائیں کے جو راستے ہیں وہ غلط راستے ہیں، وہ اللہ کے راستے نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مثال میں سمجھا دیا اللہ کا راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے، وہ کتاب اللہ کا راستہ ہے۔ آپ اللہ کی کلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اللہ کی کلام ہمیں کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کی کلام ہمیں کہتی ہے حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ اور اس کے رسول، یہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ انسان کو کہیں اور لے جائیں گے، وہ سیدھے راستے نہیں ہیں۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن کا۔ آپ قرآن پڑھیں، کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ متلاشی ہے ہدایت کا، سیدھے راستے کا متلاشی ہے، اسے کسی اور جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قرآن اٹھا لے، قرآن اسے بتلائے گا سیدھا راستہ۔ اب ایک بندہ قرآن کھولے نا، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے نا، قرآن سمجھے نا، اور کہے جناب ٹھیک ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، ایسے تو بات نہیں ہوتی۔ تو انسان قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اٹھائے، حدیث کو فالو کرے، حدیث پر عمل کرے، انسان خود بخود جو ہے وہ سیدھے راستے پر چل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ، بندہ جب اتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے کی توفیق جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوشش کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جس طرح وہ کہتے ہیں نا بھیڑ چال، ایک بھیڑ جس طرف منہ کرے سبھی ادھر کو جاتی ہیں۔ ہم جو ہیں وہ بھیڑ کے متلاشی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سبھی جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ تو جو بندہ بھیڑ کے پیچھے چلتا ہے نا، وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح میں نے ایک پہلے مثال دی، مثال کے طور پر لاہور کسی نے جانا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اڈے پر جائے، اڈے پر لوگ دیکھا سبھی لوگ فیصل آباد جا رہے ہیں، سبھی لوگ فیصل آباد جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ بھی لوگوں کے پیچھے چل کر فیصل آباد والی گاڑی میں بیٹھ جائے تو وہ لاہور نہیں پہنچ پائے گا، وہ فیصل آباد ہی جائے گا۔ تو انسان بغیر سوچے سمجھے اگر بھیڑ کے پیچھے چل پڑے گا نا تو اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کسے ملے گی؟ منزل پر کون پہنچے گا؟ جو ساتھ اپنی عقل استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو ایک فہم دیا ہے، ایک عقل دی ہے، جو بندہ اس کو استعمال کرتا ہے وہی اپنی منزل پر پہنچ پاتا ہے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مثال کے ذریعے یہ بات مزید سمجھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے دائیں بائیں دیواریں ہیں، اور وہ جو دائیں بائیں دیواریں ہیں نا اس میں دروازے لگے ہوئے ہیں، اور دروازے ان کے کھلے ہیں، ان دروازوں پہ آگے پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس راستے کے شروع میں ایک پکارنے والا ہے، وہ پکارتا ہے کہ سیدھا چلو، دائیں بائیں نہیں جھانکنا۔ اس راستے کے درمیان میں بھی ایک ہے پکارنے والا۔ جب کوئی بندہ اس راستے کے جو دائیں بائیں دروازے ہیں اس کے پردے اٹھا کے ان میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو درمیان میں پکارنے والا ہے وہ اسے جھنجھوڑتا ہے، اسے روکتا ہے کہ نہ جا، اگر پردہ اٹھایا تو اندر چلا جائے گا، غلط راستے پر ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مثال کو سمجھایا بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو راستہ تھا نا اس سے مراد اسلام ہے، اسلام پہ انسان چلے، اور وہ جو سائڈ پہ دیواریں تھیں فرمایا اس سے مراد حدود اللہ ہے، اللہ کی حدیں ہیں۔ تو وہ جو دروازے تھے وہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کے شروع میں پکارنے والا ہے فرمایا وہ قرآن ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن انسان کو یہ کہتا ہے اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے فلاں فلاں چیزیں حرام کر دی ہیں، مت جا غلط راستوں پہ، مت جا، پکارتا رہتا ہے قرآن۔ اب بندہ قرآن ہی نہ کھولے، قرآن کی بات ہی نہ مانے تو پھر وہ کیسے ہدایت کے راستے پر ہیں؟ جو بندہ قرآن کی بات نہیں مانتا وہ ہدایت کے راستے پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس مثال میں بھی قرآن ہے، قرآن پکار پکار کر کہتا ہے سیدھے چلنا ہے، بس آپ قرآن کھول لیں، قرآن پر عمل کرتے جائیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور وہ جو درمیان میں ہے پکارنے والا، اس سے مراد فرمایا اللہ کا خوف ہے۔ جب کبھی انسان گناہ کرنے لگتا ہے، اللہ کی حد کو توڑنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، تو
انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، اللہ کا ڈر، خوف کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، اس سے رک جا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے بھی ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کام میرا غلط ہے، لیکن پھر وہ کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، انسان کے اندر ایک اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، وہ انسان کو روکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کا ضمیر مردہ ہے تو اس کی بات الگ ہے، اسے وہ ڈر اور اللہ کا خوف جو اسے جھنجھوڑ رہا ہے وہ اسے محسوس نہیں ہوگا، لیکن جس انسان کا ضمیر زندہ ہے اسے پتہ ہوگا کہ اللہ جو ہے وہ جھنجھوڑتے ہیں، انسان کا نفس انسان کو جھنجھوڑتا ہے، انسان کا دل انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ تو غلط راستے پر ہے۔ ہاں انسان نہ مانے یہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال اس مثال کے اندر بھی ہے کہ قرآن کا راستہ، اور قرآن ساتھ حدیث کے راستے کو بھی بتلاتا ہے۔ قرآن اور حدیث، جو بندہ ان پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اس کے علاوہ جو دائیں بائیں بھٹکتا پھرے گا، دائیں بائیں کے راستوں کا انتخاب کرے گا، پردے اٹھا اٹھا کے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب قریب جائے گا، تو عین ممکن ہے وہ گمراہی میں، حرام میں مبتلا ہو جائے۔ تو انسان دعا بھی کرے اہدنا الصراط المستقیم، اور ساتھ ہدایت کے راستے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے انسان قرآن پڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔